بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک سکسیس سٹوری ہے، میرے سامنے مشاہدے اور تجربے کی ہے، اور جس شخص کی مطلب میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہ بہت انٹرنیشنل اور بہت زیادہ ویل اسٹیبلش نہیں ہے، لیکن انسان کی زندگی اگر پازیٹیو ہو جائے، صراط مستقیم ہو جائے اور اس کو ضرورت کا ایک رزق مل جائے اور وہ ایک پازیٹیو مسلمان اور پازیٹیو شہری بن جائے تو یہ اس کی زندگی کی کامیابی ہے۔ آج جس کے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرا اپنا اسٹوڈنٹ عمر نیازی پہلوان خان کی خیل ہے۔ تو اس کی لائف کے متعلق میں پورا آپ کو ایک مختصر سا بتاتا ہوں کہ وقار احمد نیازی میرے دوست بھی ہیں، پارٹنر بھی ہیں۔ تو ان کے والد جو تھے عارف محمود نیازی، تو وہ میاں والی میں سیٹل تھے۔ تو میاں والی میں مجھے سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے گائیڈ لائن لی، ان کو گیم کا شوق تھا، تو یہ کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں بچے کو لمبی دوڑ لگوا رہا ہوں، جی دیکھیں، اس کی 13-14-15 سال ایج تھی۔ تو میں نے جب بچے کو دیکھا تو لمبی دوڑ لگا کے اس کا بالکل جسم سوکھ چکا تھا اور گوشت بھی اوپر نہ ہونے کے برابر تھا، حالانکہ انہیریٹنس میں وہ ایک اچھے سٹرکچر کا تھا۔ میں نے کہا یہ تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس میں نے اس کو چینج کیا، میں نے کہا اس کو سپرنٹیں لگوائیں، اسٹریچنگ کرائیں یا کوآرڈینیشن کی ایکسرسائزیں کچھ میں نے ان کو سمجھا دی، انہوں نے شروع کی، فوراً ہی بچے میں بدلاؤ شروع ہو گیا۔ پھر وہ ہمارے ہاسٹل کی بکھر کالج میں سپیریئر میں، تو کنٹین کے لیے وہ یہاں پہ ٹھیکے کے لیے بکھر شفٹ ہوئے۔ تو یہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہاں پہ آئے۔ اور عمر نیازی اور وقار خان کی بھتیجی ہیں مصعب یار خان، تو ان کو ہم نے ریسلنگ پہ لگایا، کیونکہ ریسلنگ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت عزت اور رسپیکٹ ہے اور فائنینشلی بھی بڑی سپورٹ ملتی ہے، اور لوگ خاص کر ادھر جنوبی پنجاب کی طرف لاکھ روپے فائٹ کے بھی دیتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے ان کو لگایا، تو وہ کشتی پہ لگ گئے، کشتی فوری طور پہ نہیں آتی۔ تو ایک دن وقار خان اور میں اکٹھے تھے اکھاڑے پہ، تو وقار خان نے کہا کہ اگر ان کو کشتی سمجھ نہیں ہے، اس وقت انہیں 5-6 مہینے ہو گئے تھے اور جسم ان دونوں کا اچھا نہیں چل رہا تھا۔ تو ہم عصر کی نماز کے لیے گئے تو وہ راستے میں کہتے ہیں کہ یار اگر ان سے نہیں ہو رہا تو ان کو ایتھلیٹکس یا کسی اور گیم باکسنگ میں لگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ فوری طور پہ کوآرڈینیشن نہیں بنتا، ریسلنگ کا کوآرڈینیشن بنتے ہوئے وقت لگتا ہے، کسی کا نیچرل ہوتا ہے، کسی کا نیچرل اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا بھی صبر کریں، دیکھتے ہیں۔ اسی دن ہی ہم نماز سے جب فارغ ہوئے اور میں نے ان کا اکھاڑا دیکھا دونوں کا، میں نے کہا بھائی وقار خان دیکھیں، جو میں بات کر رہا تھا کہ انتظار کریں، مجھے وہ چیز اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ ان کا دونوں کا جسم آج چل رہا ہے، جو میں پہلے کئی مہینوں سے دیکھ رہا تھا کہ نہیں چل رہا۔ بہرحال شروع ہو گیا کام، اور گیم کے 2 مقصد ہوتے ہیں، جیتنا تو ایک بہانہ ہوتا ہے، اصل مقصد جو فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہے یا گیمز کے جو اولمپک کا ہے کہ لوگوں کو پازیٹیو رستہ دیا جائے، تفریح دی جائے، اور ساتھ انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کی صحت کو امپروو کیا جائے۔ میں نے کہا یہ بات تو حاصل ہوگی، ایک ساتھ بندہ پازیٹیو بھی ہو جاتا ہے، ورنہ بندہ نیگیٹو مشغلوں کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو وہ اب میرے ساتھ میں عمر نیازی جو ٹریننگ کرنی چاہیے تھی اس کا 20% یا 15% ٹریننگ کرتا ہے، اور کشتی شروع ہی جا کر 60-70% پہ ہوتی ہے۔ اس سے نیچے کی ٹریننگ کریں گے تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن انہیریٹنس ان کا بہت پاورفل ہے، یعنی وہ اکرام شہید نیازی جو ہے خلقی خیر، جن کو پاکستان میں پولیس میں بہت بڑا نام ہے، اور جس کا میاں والی میں اور لاہور میں بتی جو جس کو کہتا ہے، جس نے نوری کو قتل کیا تھا بدماش کو، اور بہت بڑا نام ہے اکرام اللہ شہید، یہ اس کا رشتے میں بھتیجا ہوتا ہے۔ تو اس میں انہیریٹنس پاورفل تھا، تو اس نے 15% ٹریننگ کی میرے سامنے، اور وہ بھی ریگولر نہیں کی، لیکن اس کی لائن سیدھی ہو گئی بچے کی، پازیٹیو ہو گیا، اور جب بندہ پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف برکات بھی ہو جاتی ہے، نماز، سوچ سیدھی، سارا کچھ۔ ورنہ نیازیوں میں ایک ایکسٹرا پاور ہوتی ہے مینٹلی یا فزیکلی،
اگر وہ نیگیٹو طرف چل جائے تو میاں والے میں بڑے مسائل ہیں، دشمنی اور قتل و غارت اور یہ وہ، اس کو سیدھی لائن دینا بہت ضروری ہے۔ کشتی اس نے سیکھی اور بڑے تھوڑے ہی عرصے میں چیمپئن بن کر کے ایوارڈ جیت لیا اور فائنل تک پہنچا، پھر آگے فائنل نہیں ہوا لیکن یہ واضح اس سے ونر تھا۔ لیکن اس نے پھر ایسی ایسی کشتیاں گرائیں جو حیران کن تھی، مطلب بغیر ٹریننگ کے گیا ببلو پہلوان ملتان کو گرا دیا، پھر انہوں نے آرمی سے اس کی چھٹی کروائی اس بچے کی کہ ہم سے کھیلو، یہ کھیلنے کے قابل نہیں تھا، یہ اس طرح گیا کہ میں گرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کا نیچرل پاور اور تھرسٹ بہت زیادہ ہے۔ پہلے 3-4 منٹ میں تو یہ ایسے زور لگاتا ہے کہ جیسے سیدھا پانچنا گیئر ہوتا ہے اس کا۔ تو ابھی یہ ہارنے کے لیے گیا تھا، ابھی کشتی کو 1.5 منٹ ہی گزرا تھا اور اس نے پیچھے گھس کے اس کو جو پٹھی کا داؤ مارا، جس کو وہ جیسے سلطان فلم میں آپ دیکھتے ہیں کہ سلمان خان ایک داؤ مارتا، وہ ڈمی تھی لیکن یہ اوریجنل ہے، تو بڑی مشکل سے اس کی گردن بچی۔ اس کے بعد فیاض پہوڑ، جھانگ میں مانی جھویل، محبوب جھانگ سے، بکھر میں اس میں ایوب کو، عباس کو، اور ایسے 20 اور قصور کے ہاتھی پہلوان کو، اور جھانگ میں لوگ اسے کندھوں پہ اٹھا کر وہ انہوں نے ہارنے کے لیے بھیجا تھا کہ چلو ایک وہ 18,000 میں لوگ بڑے اچھے ہیں، ایک کمپٹیشن میں کشتیاں کراتے ہیں، تو ایک جوڑ جو انہوں نے دیا امر نیازی کو ہارنے کے لیے، ادھر ہاتھی پہلوان جو 130 کلو کا تھا اور اس کا وزن صرف 78 کلو تھا، تو اس کے لیے ہارنے کے لیے بھیجا گیا اور اس کو کہا کہ ذرا رسک کر کے ہارنا تو تم نے ہے ہی، اور اس نے بغلیں توڑ کر اس کو گرا دیا۔ تو عجیب سی بات ہے، تو اللہ نے اس پہ کرم کیا، آرمی میں ہو گیا، آرمی میں اس کی بڑی اپریسیشن ہوئی، وہاں پہ کشتیاں جیتی اور اس کو کندھوں پہ اٹھا کر وہاں پہ چلا جاتا رہا، اور اب اس کی کئی سال سروس بھی ہو گئی ہے، سوچ پازیٹیو ہو گئی ہے، شادی بھی ہو گئی ہے، 2 بچے بھی ہیں، اور جب اب اللہ نے کے والد صاحب کو جنت دے، پچھلے مہینوں میں وہ فوت ہوئے ہیں کینسر سے، لیکن آخرت میں ان کا اتنا یقین ہے اس فیملی کا کہ موت والد کو بھی پتہ تھا، ان قریب آنی ہے، بچوں کو بھی پتہ تھا، لیکن چونکہ اللہ کے امر کو یہ مانے ہوئے ہیں اور ان کا صراط مستقیم ٹھیک ہے، تو خوش و خرم اللہ کے اس کو رضا کو قبول کیا، اور جتنا غم ہونا چاہیے اتنا ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ماموں بھی شہید ہوا تھا، شمائل غالباً اس کا نام تھا، تو ان کی لائن سیدھی، اللہ تعالیٰ کے ان پہ خاص کرم ہے۔ اب یہ ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس نے سنبھال لیا، آرمی میں سے سپورٹ ملتی ہے، 1000 روپے سے کشتی کا ملتا ہے، اور اس کی کشتی کو لوگ ملتان میں تو مطلب اس کے فین ہیں، لوگ جو ہیں ملتان میں تو اس کے فین ہیں کہ یہاں پہ وہ کشتی گراتا ہے اور اس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پہ کتنا کرم ہے۔ تو پھر چھوٹے بھائی کو اس نے حفظ کرایا شام کو، اس سے چھوٹا سیفی پہلوان، وہ اس میں بھی وہ جراثیم ہے، مطلب نسلی طور پہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کوارڈینیشن میں ہے، چھوٹا ہے، اور ابھی کشتیاں پاکستان یونیورسٹی جیت چکا ہے، جوڈو بھی جیتا ہے، کشتی بھی جیتا ہے، تو یہ اب تینوں چھوٹے بھائیوں کو بھی سنبھال رہا ہے، فیملی کو سنبھال رہا ہے، والدہ کو سنبھال رہا ہے، 2 بچے بھی ہو گئے، اور ایک دن بڑا میں جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں، اور وہ مجھے دیکھتے ہیں اپنے والد، سمجھو چچا والد جیسا سمجھتے ہیں اور اپنے ٹیچر سمجھتے ہیں، اور ہماری بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے۔ ایک دن وہ غفلت میں کھیلتا ہے، ایک دن اکھاڑا بہت اچھا کھیل رہا تھا، تو اس نے کہا جی یہ آج کل تو اور زیادہ اچھا ہو کھیلنے لگے، ایک مرجان پہلوان ہے، اس نے کہا شادی کے بعد، میں نے کہا اس میں ایک حکمت ہے، انہوں نے کہا اس میں کیا حکمت ہے، میں نے کہا اسے اب پہلے ایک ماں کی دعا تھی، اب اسے 3 ماؤں کی دعا ہے، انہوں نے کہا وہ کیسے سر؟ میں نے کہا پہلے اس کی ماں تھی، اب شادی ہو گئی ہے، ایک ساسو ماں بڑھ گئی ہے، ڈبل دعا ہو گئی، اور تیسری دعا یہ ہے کہ اس کے ہونے والے بچوں کی ماں بھی ہے، اور ماشاءاللہ وہ اس کے بعد اس نے جیتنا شروع کیا۔ اب وہ ٹریننگ نہیں کرتا، لیکن اگر ٹریننگ کرے، ابھی B اور C کیٹیگری میں کھیلتا ہے، اگر ٹریننگ کرے وہ بھی ایک کیٹیگری کا پہلوان ہے، لاکھوں روپے کی وہ جوڑ ہے، لیکن کرتا نہیں، ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن کشتی ایک مشکل کام ہے، اس پہ کنسنٹریشن رکھنا مشکل ہے، لیکن سب سے اصل چیز صحت، عزت، صراط مستقیم، حلال رزق اور ضرورت کے مطابق رزق ان کو مل چکا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال رہے ہیں، اور علاقے اور خاندان میں اس کی بہت زیادہ عزت ہے۔ ہمیں یہ اسی طرح بہت زیادہ بے تحاشا کامیابیاں نہ بھی ملیں، انسان کا صراط مستقیم ہو جائے
اور غنی کے لیے جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے دے گئے. تو آرمی میں بھی بہت اچھے مطلب اسے ایک پیکج مل رہا ہے، چند سالوں بعد وہ ریٹائرمنٹ بھی لے لے گا اور ایک بینیفٹ لے کے آئے گا. اگر اب بھی ٹریننگ کو شروع کر دے تو ایک کیٹیگری میں ٹاپ رینکنگ میں پاکستان میں جا سکتا ہے. لیکن جو اس نے اچیو کر لیا یہ بھی بہت اچھی ہے. عزت، محبت، صحت، یہ چیزیں اسے مل رہی ہے. تو یہ آج کی سکسیس اسٹوری تھی. تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی کامیابی دے. اللہ حافظ.